الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ مفتی راشد محمود صاحب نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر کچھ مہینوں پہلے 2 ویڈیو اپلوڈ کیے تھے، جو کہ اس میں سے ایک ویڈیو کا ٹائٹل تھا کنز الایمان میں خبیث جن گستاخی یا مرزا کی جہالت بائی مفتی راشد محمود رضوی، اور دوسرے ویڈیو کا ٹائٹل تھا خبیث جن کا ناکام دفاع انجینئر علی مرزا یہ لو جوابی رپلائی ٹو انجینئر علی مرزا بائی مفتی راشد محمود رضوی۔ اور ان دونوں ویڈیوز میں مفتی صاحب نے اپنے فرقے کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا دفاع کیے ہیں، ان کی بات پر جو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنے ترجمے والے قرآن کنز الایمان میں سورہ نمل کی آیت نمبر 39 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کو خبیث جن لکھتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کی اس دونوں ویڈیوز میں سے کچھ غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں گے اور اس کا علمی جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنے سے پہلے ہمیں 3 باتوں کو جاننا ہوگا جو کہ بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عفریت لفظ کون سا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، عفریت لفظ یہ عربک لفظ ہے جو کہ اس کے 2 مطلب بنتے ہیں، پہلا خبیث اور دوسرا طاقتور۔ دوسری بات، احمد رضا خان بریلوی صاحب کے علاوہ کوئی اور دوسرا بریلوی عالم، چاہے پیر کرم علی شاہ صاحب ہو یا طاہر القادری صاحب ہو یا علامہ غلام رسول سعید صاحب ہو، ان ساروں نے اپنے ترجمے والے قرآن میں سورہ نمل کی آیت نمبر 39 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کو خبیث نہیں کہا بلکہ دیو ہیکل کہا۔ اس کا مطلب طاقتور ہوتا ہے، کیونکہ ان بریلوی عالموں کو پتا تھا کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ترجمے میں یہاں غلطی ہوئی ہے، ورنہ یہ سارے بریلوی عالم بھی خبیث لفظ کا ہی استعمال کرتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کے لیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے اپنے پہلے ہی ویڈیو میں بولے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محفل میں دونوں ٹائپ کے جن ہوا کرتے تھے، شیاطین بھی اور مسلمان بھی۔ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جو جنات آتے تھے وہ دونوں طرح کے جنات تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے اور شریر اور خبیث جنات بھی ہوتے تھے۔ تو عوام الناس سے ریکویسٹ ہے کہ یہ 3 باتوں کو اچھے سے یاد رکھ لیں۔ اب مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی پہلی غلطی، مفتی صاحب نے جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3423 بیان کی ہے، اس حدیث میں ایک عفریت جن کے تعلق سے آیا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز میں خلل ڈالنے آیا تھا، اور اس حدیث کی شرح میں ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب فتح الباری کی تفسیر میں بھی اس عفریت جن کو خبیث جن لکھے ہیں۔ لیکن ہمیں مفتی صاحب کے اس ریفرنس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ عفریت جن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز میں خلل ڈالنے آیا تھا، تو آپ چاہے اس جن کو خبیث کہے یا کچھ اور کہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں جس جن کے بارے میں آیا ہے، وہ جن نے تو کسی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز میں خلل نہیں ڈالی تھی، وہ ایک نیک جن تھا، اور اس جن کو بغیر آرڈر ملے سامنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اپنی لائلٹی پیش کر رہا تھا، اور یہ بول رہا تھا کہ میں ایک قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں، مجھے اللہ نے طاقت بھی دی ہے اور میں ایک امانت دار بھی ہوں۔ اور مفتی صاحب، آپ نے جتنی حدیثوں کا ریفرنسز دیے ہو اپنی اس ویڈیو میں، ان ساری حدیثوں میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کے بارے میں تو آیا ہی نہیں ہے، تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وہ ایک خبیث جن تھا؟ اور اس سے بھی بڑا آپ کے احمد رضا بریلوی صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ وہ ایک خبیث جن تھا جن کو آپ نے آلہ بنا کے بیٹھے ہو؟ اور آپ بریلویوں کا سب سے بڑا ہی مسئلہ یہی ہے کہ آپ لوگ بات کہیں اور سے لیتے ہو اور فٹ کہیں اور کرتے ہو۔ اب مفتی صاحب کی دوسری غلطی، امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری نے اپنی کتاب تفسیر ابن جریر المعروف تفسیر طبری میں امام مجاہد تابعی کا قول نقل کیا ہے۔ امام مجاہد تابعی اس آیت کی تفسیر میں عفریت کا معنی کرتے ہیں ماردن، مارد کہتے ہیں جو نافرمان ہو، اطاعت سے نکل جائے۔ مارد کا ترجمہ کیا ہے؟ مارد کس کہتے ہیں؟ الطاغیۃ من یجاوز بطغیانہ الحد، جو اپنی سرکشی میں حد کراس کر جائے، حد سے بڑھ جائے، نافرمانی میں حد سے بڑھ جائے، اس کو مارد کہتے ہیں۔ مفتی صاحب نے جو امام محمد بن جریر الطبری کی کتاب تفسیر طبری کا ایک حوالہ پیش کیے ہیں کہ امام مجاہد تابعی، یہ مجاہد تابعی ابن عمر کے اسٹوڈنٹ ہے، اور یہ تابعی کا قول نقل کیے ہیں امام محمد بن جریر الطبری نے اپنی کتاب تفسیر طبری میں، کہ مجاہد کہتے ہیں کہ وہ جو جن تھا نا سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں جس جن کا ذکر ہوا ہے، وہ جن مارد تھا۔ اور مفتی صاحب آگے کہتے ہیں کہ مارد کا مطلب ہوتا ہے سرکش، جو اپنی سرکشی میں حد سے آگے بڑھ جائے اسے کہتے ہیں مارد۔ لیکن مفتی صاحب نے جو JPG لگائے ہے اپنی ویڈیو میں مارد کے تعلق سے، اس میں مفتی صاحب نے 2 نمبرنگ کی ہے، کیونکہ اسی JPG میں مارد کے 2 مطلب ہے، ایک سرکش اور دوسرا بلند۔ مفتی صاحب نے دوسرا مطلب بتایا ہی نہیں، کیونکہ وہ مارد کا سرکش والا مطلب مفتی صاحب اور ان کے اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں فٹ بیٹھ رہا تھا، اور مارد کا دوسرا مطلب مفتی صاحب اور ان کے اعلیٰ حضرت کے لیے اینٹی وینم تھا، تو مفتی صاحب نے بتایا ہی نہیں دوسرا مطلب مارد کا۔ اور مجاہد تابعی کا یہاں مارد کہنے کا مطلب بلند ہے، سرکش نہیں۔ اب مفتی صاحب کی تیسری غلطی، مفتی صاحب نے جو تفسیر البحر المحیط جلد 8 صفحہ 240 سے ایک حوالہ پیش کیے ہے، جس میں حسن بصری فرماتے ہیں کہ وہ عفریت جن کافر تھا اور عفریت ہوتے ہی کافر ہے۔ امام حسن بصری کا قول ذکر کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، قال الحسن کان کافرا لکنہ کان مسخرا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ عفریت من الجن، یہ کافر تھا، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں مسخر تھا، سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھا، والعفریت لا یکون الا کافرا، کہتے ہیں عفریت ہوتا ہی کافر ہے، عفریت جن ہوتا ہی کافر ہے، امام حسن بصری کا قول ہے۔ لیکن مفتی صاحب کو اچھے سے نہیں پتا کہ یہ ایک بے سند قول ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پہلے تو مفتی صاحب آپ یہ بتائیں کہ امام طبری تک حسن بصری کا یہ قول کیسے پہنچا، پہلے آپ یہ دکھائیں۔
آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ایک بے سند قول کو اپنی دلیل بناتے ہیں۔ اور اگر مفتی صاحب اس بات کو ماننا ہی ہے تو اس کی اگلی لائن کو بھی مانو، جس میں لکھا ہے کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں ہے، جو شخص کھڑا ہوا تھا جس نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حاضر کر دیا، وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا اور اس کا نام جبرائیل تھا۔ تو مفتی صاحب مانو اس بات کو بھی۔ تو اگر آپ اس بات کو مانتے ہو تو آصف بن برقیہ جسے آپ ولی ثابت کرنے میں لگے رہتے ہو تو وہ پھر فارغ ہو جائے گا۔ تو یہ تھی کچھ غلطیاں مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی جو ہم نے ہائی لائٹ کی ہے۔ اب عوام الناس کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کتنی صفائی کے ساتھ میں جھوٹ بولا کرتے ہیں، اور عوام الناس سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور چھوٹو کو چھوٹا ہی رہنے دے۔